اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کا عذاب دیا گیا، کہ یعنی اتنا کثرت سے پانی آیا کہ جس میں وہ ڈوب گئے۔ لیکن وہ قوم نوح پانی میں ڈوب تو گئے، لیکن وہاں سے پھر وہ آگ میں پہنچائے گئے کہ ان کے جسم طوفان نوح میں رہے، ان کی روحیں دوزخ میں۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر دفن ہونے پر موقوف نہیں، مردے کا جسم کہیں بھی ہو عذاب قبر ہوگا، کیونکہ قوم نوح پانی میں ڈوب کر بھی عذاب قبر میں گرفتار ہوئی۔ تو لہٰذا اس سے اہل سنت عذاب قبر پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ بتانا مقصود ہوتا کہ قیامت کے روز ان کو واصل جہنم کیا جائے گا تو فدخلوا نہ کہا جاتا، بلکہ ثم ادخلوا ہوتا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں یا نار البرزخ فالمراد عذاب القبر ومن مات فی ماء او نارا او اکلته السباع او الطیر مثلا اصابہ ما یصیب المقبور من العذاب، یعنی اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے، مقصد عذاب قبر ہے۔ جو شخص پانی میں ڈوب جائے، آگ میں جل جائے، یا اسے درندے یا پرندے نوچ کھائیں تو اس کو بھی وہی عذاب ہوتا ہے جو اس ظاہری قبر میں مدفون کو ہوتا ہے، کیونکہ بعض حضرات عذاب قبر کے منکر ہیں اور وہ برزخ کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، میں نے جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو حضور نماز کے بعد عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے۔ عذاب قبر سے متعلق چند مسائل یاد رکھنے چاہیے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، صرف عرفی قبر مراد نہیں، اس لیے جو جل گیا، ڈوب گیا، اسے شیر کھا گیا تو اس سے بھی قبر کا حساب اور عذاب ضرور ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے، حشر میں ایمان اور اعمال دونوں کا۔ اور یہ قبر کا حساب ہمارے آقا و مولا ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا، پچھلی امتوں میں نہ تھا، نہ ان سے ان کے نبی کی پہچان کرائی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کوئی شخص مرتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو اسے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھا کر پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ حساب قبر 8 شخصوں کو نہیں ہوتا: نبی، شہید، جہاد کی تیاری کرنے والا، تعاون میں مرنے والا، تعاون میں صبر کرنے والا، چھوٹا بچہ، جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، اور مرض الموت میں قل هو اللہ احد پڑھنے والا۔ ان 8 شخصوں کو حساب قبر نہیں ہوتا۔ حساب قبر اور ہے اور عذاب قبر کچھ اور۔ بعض لوگ حساب قبر میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے وہ وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے، جیسے چغل خور اور اسی طرح کوئی اور جو کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو۔ ہاں، لیکن کافر کو عذاب قبر دائمی ہوگا، جبکہ گناہگار مومن کو عارضی، حتیٰ کہ بعض کو صرف شروع میں ہوگا، بعض کو 1 ہفتہ ہوگا، بعض کو کوئی اگر شب جمعہ آئے گی تو اس کی برکت سے ان کا عذاب قبر ختم ہو جائے گا، بعض کو کوئی پڑھ کر کچھ ایسا بخش دے گا، کوئی ایسا ثواب کا ہدیہ پہنچ جائے گا کہ اس کی برکت سے اس کا عذاب قبر اٹھ جائے گا۔ اسی طرح شب جمعہ کو اگر قبر پر تلاوت قرآن کروائی جائے تو اس کا بھی قبر والے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو قبر کا حساب و کتاب حق ہے۔ حشر کے بعد بندوں کو جنت یا دوزخ میں داخل فرما کر ثواب یا عذاب دیا جائے گا، لیکن برزخ میں جنت و دوزخ کا ثواب و عذاب قبر میں پہنچتا ہے۔ عذاب قبر روح کو ہے، جسم اس کے تابع ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہے لیکن اس کی کیفیت کہاں وارد ہو رہی ہے؟ اس کے جسم پر وارد ہو رہی ہے، کہ اگر اس کو کوئی خواب میں مار رہا ہے تو اس کو تکلیف جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح عذاب قبر ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے لیکن جسم اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔